الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 10ویں پارے کا آغاز کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا سورہ الانفال آیہ نمبر 46، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور جھگڑے میں مت پڑو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے اوپر ایمفسس کیا گیا ہے کہ حضور کی پیروی کرو، حضور کی اطاعت کرو، فالو دا وے آف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ آپس میں مت جھگڑو۔ اگر تم آپس میں جھگڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتفشلوا۔ فتفشلوا کا مطلب ہے ہمت ہارنا، کمزور پڑنا، بزدل ہو جانا، لوزنگ کریج، لوز ہارٹ، یہ فتفشلوا کی میننگ دیتی ہیں یہ چیزیں۔ اور وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک تو تمہاری کرج جاتی رہے گی، تمہاری دلیری جاتی رہے گی، اور دوسرا کیا نکلے گا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو یہ جو لفظ ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی ایک مثال دیتے ہوئے جو تابعی مفسرین میں بہت بڑے لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی تفسیر میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ یعنی یذہب نصرکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری مدد چلی جائے گی، تمہاری نصرت چلی جائے گی، جو ہیلپ اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ تمہیں میسر نہیں رہے گی۔ قال فذهبت ريح اصحاب محمد حين نازعوه يوم احد۔ مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کرنے میں احد میں ایک تھوڑا سا ایک دوسرا رخ دکھایا، تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جو ہوا ہے وہ اکھڑ گئی اور جو مدد تھی وہ چلی گئی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ جم کے رہنا چاہتے ہیں، اپنی جگہ پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، اپنے دبدبے کے ساتھ، اپنے روب کے ساتھ، اپنے مقام کے اوپر موجود رہنا چاہتے ہیں، تو کیا ضروری ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں نہ جھگڑو۔ اگر جھگڑو گے تو کرج بھی نکل جائے گی اور ہوا بھی اکھڑ جائے گی۔ جو ہوا کا اکھڑنا ہے یہ ایک عربک فریز ہے۔ اس فریز کی کیا تعویلیں ہیں وہ ایک میں کانٹمپریری اس کو تھوڑا سا آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اس کے بارے میں امام ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ نے، جو مشہور مورخین مفسر ہیں، قرآن کے کمنٹیٹر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر النکت والعیون میں اس کے بارے میں 4 پاسبلٹیز بیان کی ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک پاسبلٹیز کی یہ ہے کہ یرید بالریح القوہ، ریح سے مراد تمہاری قوت ہے، یعنی تمہاری پاور یا تمہاری فورس یا تمہاری اسٹرینتھ، یعنی اسٹرینتھ ول ڈپارٹ if you will start fighting each other or if you will leave the way of following of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. والثاني يريد بالريح الدولة ومعناه فتذهب دولتكم، ریح سے دوسری مراد جو ہے وہ لیا گیا ہے دولہ، اور دولہ جو ہے وہ ہمارے ہاں تو دولت ویلتھ کو کہتے ہیں، لیکن جو عربک میننگ میں دولت تھی یہ مملکت کو کہتے تھے، یعنی تمہاری اسٹیٹ یا تمہاری امپائر کو بھی دولت کہتے ہیں۔ تو تمہاری جو دولت ہے
یہ چلی جائے گی. یہ آج کل ہم ٹرکش سیریزز دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ٹرکش فریزز یاد ہو جاتی ہیں. یا گزن لاشا یا دولت پاشا ہے، یعنی یا کوے اڑیں گے، یعنی کوے لاشوں کو نوچیں گے، اور یہ دولت جو ہے یہ باقی رہے گی. تو جو دولت ہے یہ سلطنت کو کہتے ہیں. تو اس میں اس سے مراد ہے اسٹیٹ، اتھارٹی، ڈومیننس، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو ترک کرو گے اور آپس میں جھگڑا کرو گے تو تمہاری اسٹیٹ جاتی رہے گی، تمہاری دولت موجود نہیں رہے گی، تمہاری جو ڈومیننس ہے یا تمہاری جو سپریمیسی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تیسری بات انہوں نے کہی وَالثَّالِثُ يُرِيدُ رِيحَ النَّصْرِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَصْرِ أَوْلِيَائِهِ وَهَلَاكِ أَعْدَائِهِ. اور تیسرا انہوں نے اس سے مراد یہ لیا کہ اس سے مراد وہ ڈیوائن سپورٹ ہے، وہ ڈیوائن ایڈ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کے اولیاء کی طرف، اس کے مددگاروں کی طرف. تو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ دو گے یا تم آپس میں جھگڑا کرنے لگ جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو ڈیوائن سپورٹ آتی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، وہ جو ڈیوائن ایڈ آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ اس کا ایک چوتھے معنی کا بھی احتمال ہے، وَيَحْتَمِلُ رَابِعًا أَنَّ الرِّيحَ الْهَيْبَةَ. چوتھا اس کی پاسبلٹی یہ ہے، چوتھی میننگ کی، کہ اس سے مراد ہیبت ہے، یعنی فیئر فیکٹر یا پرسٹیج یا تمہارا جو آف ہے وہ نکل جائے گی اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو ترک کرو گے یا تم آپس میں جھگڑا کرنے لگ جاؤ گے. اس لیے اس کی جو عملی مثال حضرت مجاہد جو تابعی ہیں انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ اس کی عملی مثال جو ہے وہ عہد ہے کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح پیروی نہ کی جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، اور وہ درہ چھوڑ کے نیچے اتر آئے تو اس سے آپ نے دیکھا کہ لشکر کی جو ہوا تھی وہ اکھڑ گئی، یعنی وہ جو ہیبت تھی تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کو لگتا ہے کہ کفار نے پیچھے سے حملہ کیا اور انہوں نے دوبارہ سے میدان کو سنبھالنے کی کوشش کی. تو اگر متحد رہو گے، یکجا رہو گے تو کوئی دشمن تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ عہد تک یہ بات محدود ہے جیسا کہ حضرت مجاہد نے قول کیا، یا یہ بات صرف حضور کے صحابہ کے زمانے تک محدود ہے. کیا یہ آج آپ کو چلتی پھرتی یہ بات پاکستان میں نظر نہیں آتی؟ یہ آپ کو اپنی پوری دنیا اسلام کے اندر یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی بھی گئی اور آپس کا اتحاد بھی گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ریاستیں گئیں، ڈومیننس گئی، وہ قوت گئی، فورس گئی، پاور گئی، اور جو ہیبت تھی، پریسٹیج تھی، وہ بھی گئی. اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ کمزوری ملی، ذلت ملی اور رسوائی ملی. تو آج بھی ہمارے پاس راستہ کیا ہے؟ راستہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں متحد ہو جاؤ، تنازع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو. تو قوم کو بطور پاکستانی قوم کے بھی اور بطور مسلم قوم کے بھی آج ہمیں اتحاد کی، یکجہتی کی ضرورت ہے. آگے آئیے سورہ انفال آیت نمبر 70. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرما دیجئے، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جان لی تو تمہیں اس مال سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا جا چکا ہے، اس فدیے کی صورت میں جس فدیے میں یہ بدر سے قیدی رہا ہوئے تھے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. اس آیت مبارکہ کے اوپر بہت سے مفسرین نے اقوال کیے ہیں. مثال کے طور پہ اسباب نزول القرآن میں امام ابو الحسن واحدی شافعی رحمہ اللہ نے، تفسیر بحر العلوم میں علامہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے، اور تفسیر بغوی میں محی السنہ امام البغوی رحمہ اللہ نے، اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ قول کیا ہے کہ نازلت فی العباس ابن عبد المطلب و عقیل ابن ابی طالب و نوفل ابن الحارث، کہ یہ آیت جو ہے
یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، یہ قید کر لیے گئے بدر کے دن، کیونکہ وہ مکہ والوں کے ساتھ اس دن آئے تھے۔ ان کے پاس جو مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 20 اوقیہ سونا تھا جو ان سے لے لیا گیا۔ 20 اوقیہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ایک اوقیہ جو ہے وہ 119 گرام بنتا ہے، 119 گرامز بنتے ہیں، اور یہ 119 گرام آلموسٹ تقریباً یہ کوئی 10 تولہ کے قریب بنتا ہے۔ اور جب یہ 20 اوقیہ ہوگا تو یہ 119 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے اس کو 20 کے ساتھ تو یہ تقریباً بنتا ہے 2380 گرامز، اور یہ آلموسٹ 204 تولے بنتا ہے۔ تو وہ 204 تولہ سونا تھا حضرت عباس کا جو ان سے اس وقت لے لیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے، وَكَانَ أَحَدَ الْعَشَرَةِ الَّذِينَ ذَبِحُوا إِطْعَامَ أَهْلِ بَدْرٍ، جو ان 10 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بدر کے لوگوں کو کھلانے کا ذمہ لیا تھا، اس لیے اتنا سارا سونا وہ اپنے ساتھ لے کے چلے تھے کہ اس سے وہ بدر والوں کی خدمت کریں گے، جو لشکر مکے والوں کا جا رہا ہے اس کے ساتھ چلیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وہ سونا لے لیا۔ تو وہ جو ان سے 20 اوقیہ یعنی تقریباً 204 تولے سونا لے لیا گیا کم و بیش، تو اس پہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے عرض کی کہ جی آپ اسی کو میرا فدیہ قرار دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اما شیء خرجت تستعین بها علینا فلا، حضور نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو آپ ہمارے خلاف استعمال کر رہے تھے، اور یہ ہم نے آپ سے جنگ لڑ کے لے لی ہے، لہٰذا یہ تو آپ کا فدیہ نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ ہم نے جنگ میں آپ سے لی ہے۔ یہ فدیہ کیسا ہوگا؟ فدیہ تو وہ ہوگا جو آپ کے گھر سے آئے گا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر یہ فدیہ نہیں قبول کیا تو میرے پاس تو یہی دولت ہے، اور اس کے بعد میں اور میرا بھتیجا عقیل بن ابی طالب جو ہیں، ہم قریش کے سامنے ساری زندگی ہاتھ پھیلاتے رہیں گے، غریب ہو جائیں گے۔ تو اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کو فرمایا کہ اچھا وہ سونا کہاں ہے جو آپ نے بدر کے لیے نکلتے ہوئے میری چچی ام فضل کے ہاں رکھوایا؟ اب حضور بدر میں کھڑے اور مکہ سے کوئی خبر حضور کے پاس کہاں سے آئی؟ مکہ سے تو دشمن آ رہے ہیں۔ مگر حضرت عباس کو حضور کیا کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اچھا پھر وہ سونا جو آپ نے ام فضل کے پاس رکھوایا ہے، اپنی زوجہ کے پاس، میری چچی کے پاس، وہ سونے، اس سونے کا کیا بنے گا؟ اور تم نے اس سے کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہ سونا تمہارے لیے ہے، عبداللہ کے لیے اور فضل کے لیے۔ تو حضرت عباس بڑے متعجب ہوئے کہ حضور کو کیسے پتہ ہے؟ کہتے ہیں قال قلت وما يدريك، آپ کو کیسے علم ہوا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے اس بارے میں بتایا۔ تو ادھر حضرت عباس نے کہا اشہد انک لصادق، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، اور واقعی یہ سونا میں نے ام فضل کو دیا تھا، اور اس سونے پہ میرے اور ام فضل کے علاوہ کوئی گواہ نہیں تھا۔ تو یہاں پہ انہوں نے پھر پڑھا فانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پہ پھر حضرت عباس نے کہا کہ پھر اللہ نے مجھے اس سے بہتر عطا کیا جو مجھ سے لیا گیا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تمہیں اس سے بڑا انعام دینا چاہتا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، اے نبی ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جان لی تو تمہیں اس مال سے بہتر عطا فرمائے گا جو فدیے میں تم نے ادا کیا ہے۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اشارہ جو تھا
اس روایت کو فرمانے کا یہ تھا کہ اللہ نے وہ جو فدیہ میں نے دیا اس سے مجھے بہتر عطا کیا کہ اللہ نے مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اور یہ وہ چیز ہے جسے صحابہ کرام کی نظر سے اگر آپ دیکھیں یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی اس پہ کئی آیات ہیں کہ دنیا کی جو دولت ہے یہ ایمان کا متبادل نہیں ہو سکتی. یعنی ایک پہاڑی سلسلے کے برابر بھی اگر سونا رکھ دیا جائے نا قیامت کے دن میزان میں وہ اللہ اور رسول اللہ پہ ایمان کا متبادل نہیں ہو سکتا. کوئی شخص اتنا سونا دے کہ جنت نہیں خرید سکتا. کوئی شخص اتنا سونا دے کے نجات حاصل نہیں کر سکتا. کوئی شخص اتنا سونا دے کے آگ سے نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور خاتم النبیین پہ ایمان نہیں لے آتا. تو اس لیے جو دولت دنیا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز اصل دولت ایمان کی دولت ہے. اس سے آگے آئیے اسی سے متعلقہ ایک آیت مبارکہ ہے. یہاں سے ہم سورہ توبہ کو شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 24 اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے زیادہ تمہیں پیاری ہو گئیں تو پھر انتظار کرو جہاں تک کہ اللہ عذاب لائے تمہارے اوپر. اور اللہ تعالیٰ فاسقین کو کبھی ہدایت عطا نہیں کرتا. 8 چیزیں اس میں اللہ نے گنوائی. 8 چیزیں. آباؤکم تمہارے باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں، عشیرتکم تمہارا کنبہ، واموال اقترفتموها اور تمہاری کمائی کے مال، وتجارت تخشون کسادها اور وہ تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، ومساکن تردونها اور تمہاری پسند کے مکان اور مساکن. یہ 8 چیزیں ماں باپ، بیٹے یعنی اولاد، بھائی، بیویاں، کنبہ، کمائی، تجارت اور پسندیدہ مکان. اگر یہ تمہیں اللہ، رسول اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہو گئے تو پھر عذاب کا انتظار کرو. یہ قرآن کا واضح حکم ہے کہ اللہ اور رسول اور اللہ کی راہ سے زیادہ عزیز تمہیں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز سے بڑھ کے جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو دل کی تڑپ ہے، جو پریورٹی ہے تمہاری ایمان لے آنے کے بعد، وہ کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ کو ہونا چاہیے، رسول اللہ کو ہونا چاہیے اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے کو ہونا چاہیے. اور اگر تم نے اس پرنسپل پہ سمجھوتا کیا، اس پرنسپل پہ کمپرومائز کیا کہ تمہیں یہ 8 چیزیں اللہ اور رسول سے اور اللہ کی راہ میں جدوجہد سے زیادہ پیاری ہو گئی تو تم نعمتوں کے ڈیزرونگ نہیں رہو گے کہ تمہاری طرف نعمتیں آئیں. تم خیر کو ڈیزرو نہیں کرو گے. پھر فضل کی امید نہ رکھنا. پھر کس چیز کا انتظار کرنا؟ اللہ کے امر کا. اور یہاں امر سے مراد تمام کومنٹیٹرز کے نزدیک عذاب ہے کہ پھر عذاب کا اور عطاب کا اور خدا کے جلال کا انتظار کرنا. اگر تم اسے پریورٹی نہیں بناتے نا تو پھر تم بھی کسی نعمت کے مستحق نہیں ہو. سب سے بڑی پریورٹی زندگی کی کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی پریورٹی اس آیت مبارکہ سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے مطابق سب سے بڑی پریورٹی کلمہ پڑھ لینے کے بعد، ایمان لانے کے بعد 3 چیزیں رہ جاتی ہیں: اللہ، رسول اور اللہ کی راہ میں جدوجہد. ان سے بڑی کوئی پریورٹی نہیں ہے. سب سے بڑی پریورٹی یہ 3 چیزیں ہیں: اللہ، اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا، اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنا. اب دوستو
غور کیجئے اس پہ، غور کیجئے اس پہ کہ زندگی کی جو ایک مومن کی پریورٹی لسٹ ہے وہ کس طریقے سے اب ڈیولپ ہوتی ہے، ویسے جیسے زندگی کو ہم لے کے چل رہے ہیں. یعنی سوری ٹو سے ہم جس کمیونٹی یا جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی میں تو کسی انسان کی پریورٹی ہے ہی کوئی نہیں. ایون پیپل ڈونٹ نو سیریسلی کہ وٹ پریورٹی مینس. یعنی یہاں تو کوئی پریورٹی ہے ہی نہیں. آپ کسی ماڈرن مینس کسی ویل مینرڈ ویل اسٹیبلشڈ ویل ڈیولپڈ سوسائٹی میں چلے جائیں تو وہاں پھر بھی آپ کو کامیاب لوگ مل جاتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی پریورٹی آپ کو مل جاتی ہے، آپ کو ایک لائف روٹین تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ پریورٹی واٹ پریورٹی ایکچولی مینس. ہمارے ہاں تو یہ بیسک کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا کہ لوگوں کو پریورٹی کا پتہ ہو. چہ جائے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کی یہ پریورٹی اپنی مقرر کریں کہ یہ سب چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. سب سے بڑی پریورٹی اللہ، رسول اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جدوجہد ہے. یہ سب سے بڑی پریورٹی ہے. اور اس پہ اس آیت مبارکہ کے متعلق میں نے کسی کومنٹیٹر کی یعنی سافٹ اوپینین نہیں دیکھی، وہ ہو سکتی نہیں. اس آیت کو آپ خود غور سے پڑھ لیں. قاضی شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ آپ نے حاشیہ شہاب میں لکھا ہے کہ وفی هذه الآیت وعید و تشدید، اس آیت میں وعید ہے اور نہایت سختی سے ہے. ایک ہوتی ہے خوشخبری، خوشخبری ہوتی ہے گڈ نیوز. وعید کہتے ہیں اس کا یعنی اپوزٹ ورڈ. اس میں خوشخبری نہیں ہے، اس میں ڈرایا گیا ہے. اگر یہ نہیں کرو گے پھر عذاب کا انتظار کرو. اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں فرمایا کہ وہ فی الآیت دلیل علی وجوب حب اللہ اور رسولہ، اور اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے واجب ہونے کی دلیل ہے. ولا خلاف فی ذلک بین الامہ، آپ امت کے کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی فرقے میں کسی بھی جگہ پہ اس آیت پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. وَأَنَّ ذَلِكَ مُقَدَّمٌ عَلَى كُلِّ مَحْبُوب، اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا یہ ہر محبوب چیز سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے امام ابن کثیر نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے حبیب ان لوگوں کو یہ وعید سنائیں جو اپنے بچوں کو، ماں باپ کو، گھر بار کو، کاروبار کو، مکانوں کو، کنبے کو اللہ پہ ترجیح دیتے ہیں، رسول اللہ پہ ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کی راہ پہ ترجیح دیتے ہیں. اللہ کی راہ سے زیادہ کوئی چیز نہیں، اور نبی اور خدا سے بڑھ کے بھی کوئی چیز نہیں. یہ امام ابن کثیر کے قول کا یہ سادہ سا مفہوم ہے. آگے آئیے سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ حنین کے بارے میں آیت مبارکہ ارشاد فرمائی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. بے شک اللہ نے بہت سے مقامات پہ تمہاری مدد فرمائی، اور خصوصاً حنین کے دن جب تم افرادی قوت کی کثرت کے اوپر اترانے لگے تو پھر وہ کثرت تمہیں کچھ نفع نہ دے سکی، اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی تم پہ تنگ ہو گئی، چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اور اس نے ملائکہ کے لشکر اتارے جنہیں تم دیکھ نہ سکے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے، اور یہی کافروں کی سزا ہے. یہ دونوں آیات مبارکہ آیت نمبر 25 سورہ توبہ اور آیت نمبر 26 سورہ توبہ یہ غزوہ حنین کے بارے میں. غزوہ حنین جو ہے یہ مکہ اور طائف کے مابین ایک وادی ہے، اسے
اسے حنین بھی کہتے ہیں اور بعض مقامات پہ اسے حوازن بھی لکھا گیا، کیونکہ یہ جو جنگ تھی بنیادی طور پہ دو قبیلوں کے ساتھ ہوئی، جن میں جو بڑی قوت تھی وہ حوازن کی تھی، بنو حوازن کی، اور دوسرا جو قبیلہ تھا وہاں مد مقابل وہ بنو ثقیف تھا۔ اور یہ ہوا اس طرح کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح فرمایا 8 ہجری میں، تقریباً 20 رمضان المبارک کو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور ان تک خبر پہنچی بنو حوازن کو اور بنو ثقیف کو کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور اگلی باری ہماری لگنے والی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے مویشی، مال، بچے، عورتیں، سب کچھ انہوں نے اکٹھا کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جائیں گے، لڑیں گے، اور اب واپسی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ تو تقریباً 10 شوال کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لشکر کے ساتھ حنین کی وادی میں سامنا ہوا، اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ لوگ جو تھے وہ مخبری وہاں سے لے کے آ رہے تھے، پورا جو نظام تھا جنگ کا اس کے مطابق، دستور کے مطابق معلومات ہو رہی تھی، اور یہ سب سے بڑا لشکر مسلمانوں کا اس وقت تک کا تھا، کیونکہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے جلوہ فرما ہوئے، 10,000 کے لشکر کے ساتھ، اور 2,009 مسلم جو تھے، یعنی جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا مکہ فتح ہونے کے بعد، 2,000 وہ لوگ شامل ہو گئے، تو یہ 12,000 کا لشکر بن گیا۔ اب جب یہ 12,000 کا لشکر بن گیا تو ادھر پھر وہاں یہ جنگ شروع ہوئی۔ تو اس موقع پہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ فلما اعجبوا بکثرتهم صاروا منہزمین ثم فی حال الانہزام لما تضرعوا الی اللہ قواہم حتی ہزموا عسکر الکفار، کہ جب مسلمانوں نے اپنی طاقت دیکھی نا تو ان میں کچھ نئے نئے بھی تھے، ظاہر ہے پرانوں پہ تو طاقت کا بڑھنا یا کم ہونا اثر نہیں رکھتا تھا، وہ تو بہت چیزیں دیکھ رہے تھے، بدر میں انہوں نے مدد آتی دیکھی، عہد کے احوال کو انہوں نے دیکھا، خندق کو دیکھا، دیگر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب سے دیکھا تھا، انہیں تو پتہ تھا کہ مدد کی جائے گی نبی کی، اور یہ نبی کی ذات گرامی اور نبی کا لشکر جو ہے وہ کثرت یا قلت اس کے لیے ایک برابر ہیں، جب مدد آتی ہے تو پھر قلت کثرت پہ غالب آ جاتی ہے، اور اگر کثرت ہے تو یہ بھی اس اعتبار سے کوئی معنی نہیں رکھتی کہ اصل فتح عطا کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ تو وہ کچھ لوگ جو نئے شامل ہوئے اور جو کچھ تھوڑے نئے اس سے پہلے شامل ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آج تو ہماری بہت کثرت ہے، کڑکا دیں گے آج ہم ان کو، بنی حوازن اور بنی ثقیف کو۔ ادھر جب انہوں نے کثرت پہ بھروسہ کیا، اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا، اب دیکھیں نا کتنی باریک بات ہے، کثرت پہ بھروسہ کیا اور اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا، تو وہ جو قوت تھی وہ منتشر ہو گئی، پہلے ہی حلے میں اسلامی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور جو لوگ تھے وہ ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئے، مہاجرین میں سے بھی حتیٰ کہ اور انصار میں سے بھی۔ تو اس لیے امام راضی رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت ڈسکرپشن اس پہ دی، جو میں سمجھتا ہوں کہ دین کو سمجھنے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِنسَانَ مَتَىٰ اعْتَمَدَ عَلَى الدُّنْيَا فَاتَهُ الدِّينُ وَالدُّنْيَا، یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ انسان جب دنیا پہ بھروسہ کرتا ہے تو دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بھروسہ دنیا پہ نہیں کرنا، بھروسہ اسباب پہ نہیں کرنا، بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، یہ ہے توکل۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ متوکلین کو پسند فرماتا ہے، توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جتنا بھی خلاصہ ہے سیرت طیبہ کا، توحید کا، وہ توکل ہے کہ توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل اختیار کیا جائے، اللہ پہ بھروسہ اختیار کیا جائے۔ تو اس لیے جب اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے بھی، چند لوگوں کا ہی کیوں نہیں، جب بھروسہ وہ کثرت لشکر کے اوپر آ گیا، یعنی وہ کوانٹٹی آف پیپل پہ آ گیا، تو وہ جو برکت تھی وہ برکت اٹھ گئی۔ لیکن اس دوران بھی جب یہ بھگدڑ مچی ہوئی تھی وہاں پہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں موجود تھے، صحیح بخاری شریف کی
یہ حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. This is a beautiful Arabic expression and it contains, I mean, some kind of poetic taste. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے جب یہ چیز فرمائی تو ظاہر ہے ہم اسے شاعری تو نہیں کہیں گے، لیکن ایک نبوت کا کلام ہے اور جامع کلام ہے اور انسان کو حیرت میں ڈال دینے والا ہے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اپنے اوزان میں، بحر میں، اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ایک مکمل کلام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تو خیر قرآن جس سینہ اقدس پہ نازل ہو، جس زبان سے قرآن آئے، اس پہ اور کیا بات انسان کر سکتا ہے. اور ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ بھی ایک مقام پہ ایک ایسا قول ارشاد فرمایا جو ایک طرح اپنے اندر ایک پوئٹک ٹیسٹ رکھتا ہے بڑا. اور یہ واقعہ ہے جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی مدینہ منورہ میں. جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی نا مدینہ شریف میں، تو وہاں پہ 3 گروہ تھے، ایک مسلمانوں کا، ایک کفار کا جو اہل کتاب تھے، اور ایک منافقین کا جو خود کو کہتے مسلمان تھے مگر مسلمان اندر سے نہیں تھے. ظاہر ہے وہ نفاق کر رہے تھے، دکھاوا کر رہے تھے. تو جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو منافقین نے گرد و غبار سے اور مشقت سے بچنے کے لیے پیچھے بیٹھ گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود تعمیر میں تشریف لے آئے اور اینٹیں بھی اٹھائیں، گارا بھی اٹھایا، اور اس کام میں حضور خود اپنے مبارک نفیس ہاتھوں کے ساتھ، اپنے نازک بدن کے ساتھ حضور اس میں شریک ہوئے. تو وہاں پہ مسلمانوں میں سے کسی نے کہا، ظاہر ہے عربوں میں ایک شعر کا ذوق ہوتا تھا، لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المدلل، کہ اگر ہم بیٹھے رہیں، لئن قعدنا والنبی یعمل، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی کام کرتے رہیں، کذاک منا العمل المدلل، تو یہ گمراہ کون عمل ہوگا، اس سے تمہیں خیر نہیں ملے گی، گمراہی ملے گی. تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پڑھا ادھر ہی موقع پہ ہی، لا یستوی من یعمل المساجد یدأب فیہا قائما وقاعدا، کہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو اللہ کی مسجد کو قائم کرتے ہیں اور آباد کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مسجد بنانے والی گرد و غبار سے اپنے آپ کو بچاتے پھرتے ہیں. اب یہ ماحول یہ تھا، اس ایک طرف منافق جا کے بیٹھ گئے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب کون مسجد تعمیر کرے گا، یہ تو تھوڑے سے ہیں، اور یہ جو تھوڑے سے تھے انہوں نے مسجد پاک کی تعمیر جب جوش و جذبے سے شروع کی، اب وہ منافق ایک طرف ہٹ کے بیٹھے ہیں اور چند لوگ مہاجرین میں سے، چند لوگ انصار میں سے یہ مسجد پاک کی تعمیر کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تعمیر میں ساتھ شامل ہیں. تو پورا وہ جو ایک ماحول تھا وہ ان 2 اشعار سے گونج اٹھا. یعنی تمام صحابہ کرام بلند آواز سے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المدلل لا یستوی من یعمل المساجد یدأب فیہا قائما وقاعدا. جب وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے تو ایک جوش کی کیفیت تھی، ایک جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک سما بن گیا. تو وہاں پہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی چند کلمات ادا فرمائے. اور یہ دیکھیں ان دونوں اشعار کا ذوق اور پھر نبی پاک کے جو مبارک کلام ہے اس کا ذوق دیکھیں. آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ نبی کا کلام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا عیش الا العیش الاخرہ اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ. کوئی زندگی بہتر نہیں ہے آخرت کی زندگی سے، یا کوئی عیش
بہتر نہیں ہے آخرت کی عیش سے، اے اللہ انصار اور مہاجرین پہ رحم فرما۔ تو یہ بھی ایک کلام تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد از ہجرت مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ ارشاد فرمایا، اور وہ جو آپ کا فرمان مبارک تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ آپ نے ارشاد فرمایا غزوہ حنین کے موقع پہ۔ اور یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک تھا لا عیش الا عیش الاخرہ اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ، یہ حضور نے ارشاد فرمایا پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ، اور پھر مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ بھی، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کھدائی کر رہے تھے خندق کی، اس موقع پہ بھی جس وقت صحابہ کھدائی کر رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا دیتے ہوئے اپنے ہی ان مبارک کلمات کو آپ نے دہرایا، ریپیٹ کیا، لا عیش الا عیش الاخرہ اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ۔ تو گو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول مبارک کو یا آپ کے فرمان مبارک کو ہم ان معنوں میں تو شاعری نہیں کہتے جیسے شاعروں کی شاعری کہی جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ لوگ جو شعری ذوق رکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی سنت بھی ہے ایک معنی میں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایسے کلمات مبارکہ صادر ہوئے ہیں جن کو ہم تبرک سمجھتے ہیں، اور اسی تبرک کی خیرات ہوتی ہے جو شاعر اپنے سینے میں لے کے آگے چلتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ دربار نبوت سے عطا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی کلام الہی کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کے ہاں یہ روایت تھی بلاغت کو پڑھنا، اور وہ بلاغت کو سمجھ نہیں سکتے تھے جب تک کہ وہ شاعری کے قواعد کو نہ جانتے ہو۔ تو بلاغت کو جاننے کے لیے اور فصاحت کو جاننے کے لیے عرب شعر کے ساتھ شغف ہونا اور اس سے مکمل آشنائی ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ وہ وقت دیکھیں نا جس وقت قرآن مجید نازل ہوا ہے تو وہ آپ سمجھیں کہ جاہلیہ کا جو پیک ٹائم تھا اس کا اینڈ تھا، یعنی اینڈ آف دیٹ پیک، وہاں پہ قرآن مجید آیا۔ اور یہ بھی اس پہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے اور عربی زبان کے اعتبار سے کہ کیوں قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا گیا، اور عربوں کے لیے کیوں آج تک قرآن مجید ہی سب سے بڑی ایک چیز رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اہل زبان تھے، اور جو جاہلیہ شاعری تھی اس نے ایک جو ان کی ٹون سیٹ کر دی تھی کہ کوئی ایسا ایکسپریشن نہیں تھا جو عربی میں نہ دیا جا سکے۔ جس طریقے سے وہ ریت کو ڈیفائن کرتے تھے، جس طریقے سے وہ رات کو ڈیفائن کرتے تھے، جس طریقے سے وہ چہرے کو ڈیفائن کرتے تھے، جس طریقے سے وہ پھول کو ڈیفائن کرتے تھے، تو کوئی ایسا ایکسپریشن نہیں تھا جو بیان نہ کیے جا سکے، جو کہا نہ جا سکے۔ یعنی اردو کا پیک ٹائم اگر آپ دیکھیں، وہ جو دلی لکھنوی تہذیب ہم کہتے ہیں جو ایک خاص ٹائم کے بعد مر گئی، اور اب اس کے آثار بھی باقی نہیں ہیں، اور اب اردو زبان موجود ہے، کتابیں زیادہ چھپ گئی، لوگ زیادہ آ گئے، لیکن وہ ایکسپریشن نہیں ہے کہ جس میں وہ بات کہی جا سکے، اور اس زبان میں اگر وہ کہی جائے تو اہل زبان اس کو جس طریقے سے سمجھتے تھے۔ تو یہ عربی کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی تھا کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے they became addicted with that poetry جسے ہم جاہلیہ پوئٹری کہتے ہیں، لیکن ان کے ٹائم میں وہ ان کا سب سے اعلیٰ معیار تھا، ان کی شرافت کا، ان کے وقار کا، کہ اس ایکسپریشن میں بات کی جائے۔ اور قرآن مجید نے وہاں آ کے جو ایکسپریشن دیا ہے اس نے ان کی عقلوں کو، زبانوں کو عاجز کر دیا اس نے ان کو۔ تو اب آپ قرآن مجید میں دیکھیں نا کس طریقے سے قرآن مجید میں ایکسپریشنز ہیں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اب اگر آپ ذو قافیتین کا اصول جانتے ہیں تو ابرار و فجار اور نعیم و جحیم کو آپ ایک جگہ پہ رکھ کے دیکھیں اور اس کا مشاہدہ مطالعہ اگر آپ کریں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ گو کہ یہ شاعری نہیں ہے، لیکن شعر کو سمجھے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے جتنے ہماری اسلامی مدارس آج تک بھی ان میں شعر عرب ضرور پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی زبان کے بارے میں دسترس کو، زبان پہ آپ کے ملکے کو
وہ قوت دیتا ہے، وہ توانائی دیتا ہے. اور یہ افصح الفصحاء ابلغ البلغاء، جس کے سامنے فصحائے عرب سرنگو ہو گئے، بلغائے عرب سرنگو ہو گئے، شرفائے عرب سرنگو ہو گئے، شعرائے عرب سرنگو ہو گئے، اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پاک کلمات کو دیکھیے. انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. سبحان اللہ، یہ میرے نبی کا کلام ہے. آگے آئیے سورہ توبہ آیت نمبر 32. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو. اس پہ مختلف مفسرین نے جو قول کیا ہے، خاص طور پہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں. اس پہ قاضی شوکانی علیہ الرحمہ نے یہ قول لکھا ہے ضحاک سے کہ یریدون ان یہلک محمد و اصحابہ، وہ چاہتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور کے اصحاب کو وہ ہلاک کر دیں. تو یہاں پہ جو نور اللہ ہے، اس سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، اور اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. اور اس کی ایک تشریح جو ہے وہ امام قاضی عمر البزاوی رحمہ اللہ نے فرمائی، اور انہوں نے فرمایا کہ نور اللہ سے کیا مراد ہے، اللہ کے نور سے کیا مراد ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ وحدانیت پر اور اللہ کے اولاد سے پاک ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کے اوپر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے. اور افواہہم سے کیا مراد ہے، یعنی بشرکہم او بتکذیبہم، کہ ان کا جو شرک اور ان کا جھوٹ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شرک وحدت پہ غالب آ جائے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ اللہ کی کتاب پہ غالب آ جائے. تو یہ فرمایا کہ وَيَأْبَى اللَّهُ أَيْ لَا يَرْضَى، کہ اللہ اس بات سے راضی نہیں ہوتا، اور نہ ایسا کبھی ہوگا کہ شرک توحید پہ غالب آ جائے یا جھوٹ قرآن کے اوپر غالب آ جائے. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. تو قرآن ہی غالب رہے گا، اور وحدت ہی ہر چیز کے اوپر غالب رہے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی وہ مومنین کی ایمان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اپنی پاک کتاب قرآن کی حفاظت بھی کرتا ہے. اور اسی لیے اس نے فرمایا ہے کہ یہ بات بھلے کفار کو بری لگے مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی حفاظت فرمانے والا ہے. اس کے بعد امام ابو البرکات نصفی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس پہ بہت خوبصورت کمنٹری دی. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص وہ زمین پہ بیٹھا ہے اور ایک نور جو آسمانوں سے طلوع ہو کے آ رہا ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کے پھونکے مار کے اس نور کو بجھانا چاہتا ہے. تو جو نور سرمدی ہے، جو نور محمدی ہے، جو نور اسلام ہے، جو نور قرآن ہے، یہ آسمانوں سے روشن کیا ہے اللہ نے. اسے زمین سے پھونکے مار کے یہ نہیں بجھا سکتے. کتنی انہوں نے کوشش کی اسلام مٹانے کی، کتنی کوشش کی انہوں نے اسلام مٹانے کی، اسلام کو ختم کرنے کی. ہماری زمینوں سے اسلام مٹانا چاہتے تھے، ان کی اپنی زمینوں میں چرچوں میں مسجدیں بن گئی، کلیساؤں میں کنیساؤں میں مسجدیں بن گئی، پب ہوٹل بھی کے مسجدیں بن گئی. جگہ جگہ اب اللہ اکبر کی اذانیں آ رہی ہیں. وہ شہر جنہوں نے صدیوں تلک کبھی اللہ اکبر کی اذان نہیں سنی تھی، وہاں کئی ویسٹ کے ایسے شہر ہیں انکلوڈنگ نیو یارک، کہ جہاں پہ مسلمانوں کو رمضان کے دنوں میں جو ہے وہ اذان الاؤڈ ہے. اور اس طرح کی جو ڈیولپمنٹس وہاں پہ اب ہو رہی ہیں، یہ آپ کو کیا بتاتی ہیں؟ یہ بتاتی ہیں آپ کو کہ اسلام کو اگر وہ مٹانا چاہتے تھے، وہ یہاں ہمارے ہاں اور باقی دنیا میں اذانیں بند کرانا چاہتے تھے. اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ان کے اپنے قلب کے وسط میں اذانیں شروع کرا دی.
یہ اسلام کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ وہ معجزہ نہیں ہے جو ہم کتابوں میں پڑھیں اور ہم کہیں ہاں یہ تو زیادہ اسے فینٹاسائز کر دیا گیا ہے اور ایگزیجریٹ کر دیا گیا ہے۔ بھائی یہ وہ معجزے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس 21 سینچری میں، جیتے جاگتے ہوئے اسی 21 سینچری میں، اسی 21 سینچری میں، یعنی سب سے بڑی جنگ جو اسلام کے خلاف مسلط ہوئی وہ کروسیڈز تھی، جو آلموسٹ 11th-12th سینچری میں چلتی رہی، 2 صدیاں وہ چلی ہیں، اور اس کے بعد اسلام کے اوپر سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ 21 سینچری میں مسلط کی، اور اس جنگ کے بعد بھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ اسلام ختم ہو جائے گا اور اس کے نام لیوا مٹ جائیں گے۔ قرآن کو فروغ ملا، اسلام کو فروغ ملا۔ میرے دوستو، یہ ہے کہ وہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اس نور کی حفاظت کرنے والا ہے، بھلے کفار کو یہ بات بری لگے۔ آگے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 33، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دین کے اوپر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات مشرکین کو بری لگتی ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین مبارک ہے یہ ایک مرتبہ دنیا پہ غالب آئے گا، اس پہ تو ہمارا یقین اور ایمان ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بھی یہ بشارت ہے، حضرت امام مہدی کے نزول کی بھی بشارت ہے، اور یہ بھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضور علیہ السلام کی امتی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے اور وہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل میں آئیں گے۔ تو یہ تو ایک الگ ہمارا اس بات پہ یقین ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ صداقت کے اعتبار سے بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، ہدایت اور دین کی سچائی، یہ دو ایسی چیزیں ہیں لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، جو ہر دین کے اوپر غالب آ گئی، یعنی اسلام اپنی سچائی کی مقدار کے اعتبار سے اور اپنی ہدایت کی مقدار اور اس کے معیار کے اعتبار سے، یعنی in quantity of truth and in quality of truth as well، Islam dominates all other religions in the world۔ کیوں؟ کہ جو صداقت اللہ نے اس میں رکھی ہے، جس پیورٹی کے ساتھ جتنے پائس لوگوں نے اس کو آگے لے کے چلایا ہے، اللہ نے ان سب کو پیورٹی عطا کی تھی، یعنی یہ ایک معجزہ ہے، معجزہ ہے کس طریقے سے محدثین نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک کو انہوں نے جمع کیا اور محفوظ کیا۔ دوستو، کبھی محدثین کے احوال پڑھیں، اس معاشرے کے احوال پڑھیں، یعنی جس پہ ایک ایلیگیشن ہوتا تھا نا جھوٹ کا، ایک ایلیگیشن، لوگ اس سے حدیث نہیں لیتے تھے، ایک ایلیگیشن جھوٹ کا، ایک ایلیگیشن تہمت کا، ایک کوئی ایسا ایلیگیشن جو اس کا ایک چھوٹا سا مورل ڈیفیکٹ، ایک چھوٹا سا مورل ایرر جو بات کسی چیز کو ریپرزینٹ کر دیتی تھی نا، اس محدث سے لوگ حدیث نہیں لیتے تھے۔ اگر حدیث کی چین میں آ جائے اس ایک چھوٹے سے الزام کی وجہ سے، وہ حدیث کی سند جو ہے اسے صحیح نہیں کہتے۔ حدیث کی سند صحیح وہی ہوتی ہے جس میں تمام راوی وہ ہوں جو ثقہ ہوں، جو معتبر ہوں، جن پہ کسی طرح کا کوئی ایسا الزام نہ لگایا گیا ہو۔ کیسی مائیں تھیں جنہوں نے 4 صدیوں تک سچے پالے ہیں اپنی گودوں میں، سچے، وہ سچے جو رسول اللہ کی حدیثیں لے کے۔ میرے دوستو، وہ حدیثیں تو پاک ہیں ہی، وہ سندیں پاک ہیں جن میں وہ نام آتے ہیں، وہ سندیں پاک ہیں۔ کبھی پڑھیں آپ محدثین کی جدوجہد کو، محدثین کی کاوشوں کو، یہ علم حدیث کا محفوظ ہونا یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے، کم نہیں ہے یہ معجزے سے، بہت بڑا معجزہ ہے میرے نبی کا۔ ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک حضور کی خاموشی، ایک ایک ادا کو انہوں نے کتنی پاکیزگی سے
اسے جمع کیا. اب اس پہ معترض کہیں گے جی اس میں ملاوٹ بھی ہے. ملاوٹ والے بھی تھے، ملاوٹ والے بھی تھے، ان سے ہمارا کیا لینا دینا؟ نہ ہم ان کے ترجمان، نہ ہم ان کے وکیل، نہ ہم ان کے پیرو، نہ ہم ان کے قائل. ہم تو قائل ہیں سچوں کے. بھائی سچوں کی مقدار کو دیکھیں. ہاں جی، کیسے لوگ تھے، کیسی مائیں تھیں، کیسے باپ تھے، کیسے اساتذہ تھے، کیسا معاشرہ تھا جو حضور کی حدیث سے محبت کرتے تھے اور صرف اس لیے اپنے بچوں کی زبان پہ جھوٹ نہیں آنے دیتے تھے کہ انہوں نے رسول کی حدیث کو محفوظ کرنا ہے. یہ ہے وہ دین الحق، وہ دین جو اپنی صداقت کے اعتبار سے چھا گیا، ہر ایک پہ غالب آ گیا. آگے آئیے سورہ توبہ آیت نمبر 40. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اور اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں اپنے وطن یعنی شہر مکہ سے نکالا اور ہجرت پہ مجبور کیا. درا حالی کہ یہ دو لوگ غار میں تھے اور وہ دو میں سے دوسرے تھے، جبکہ دونوں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غار ثور میں تھے. اور جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما رہے تھے کہ ابو بکر غمزدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس اللہ نے ان پہ اپنی تسکین نازل کی، انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست اور فروتر کر دیا. اور اللہ کا فرمان بلند و بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اب اس آیت میں غور کیجئے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے نا تو یاد رکھو اللہ نے اپنے حبیب کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کفار نے انہیں بستی سے نکالا تھا. آگے ذکر کس کا کیا؟ ثانی اثنین، یہ دو میں سے دوسرے تھے. یقول لصاحبہ، یہاں ذکر ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، پیچھے ذکر ہے مدد کا، اللہ نے ان کی مدد کی. تو سمری ایک ڈیبیٹ کی یہ ہے جو مختلف کمنٹیٹرز نے کی ہے اپنی پرانے کمنٹریز میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کی مدد بن کے آئے تھے. آگے ذکر فرشتوں کا بھی ہے جنہیں کوئی دیکھ نہیں سکا. اگر وہ اللہ کی مدد ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کی، اگر وہ اللہ کی مدد بن کے آئے ہیں جنہیں کسی نے دیکھا نہیں ہے اور جو سب کو نظر آ رہا ہے ابو بکر کے روپ میں، کیا وہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ ابو بکر بھی اللہ کی مدد تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جو کفار کے مقابلے میں اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. میرے دوستو کیسی شان ہے ابو بکر صدیق کی، یعنی اللہ انہیں حضور کے لیے اپنی بھیجی ہوئی مدد قرار دے رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ زندگی میں مشکل مرحلے بھی آتے ہیں، آسان مرحلے بھی آتے ہیں. دوستاں باشد کے گیرت دست دوست، در پریشاں حالی و درماندگی. یہ مشکل ترین رات تھی میرے آقا کی زندگی کی، اور یہ ساری امت مل جائے، ساری امت مل جائے، اپنی ساری قربانیوں کو، مال و دولت کو ایک پلڑے میں رکھ دے، اس ایک رات کا ابو بکر کا قرض ادا نہیں کر سکتی. ایک رات کا وہ قرض ادا نہیں کر سکتی حضرت ابو بکر کا، جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کے اس چنگل سے بحفاظت نکال کے غار ثور تک لے گئے اور غار ثور سے مدینہ منورہ لے آئے. کون دان دے سکتا ہے؟ کون قرض ادا کر سکتا ہے ابو بکر صدیق کا؟ آگے آئیں، امام ابن کثیر نے
یہ لکھا ہے، اور دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے جو ان کی تاریخ کی کتاب ہے۔ فقال عمر واللہ للیلۃ من ابی بکر ویوم خیر من عمر عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن عمر کی تمام عمر سے افضل ہے۔ حضرت عمر نے کہا حضرت ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی تمام زندگی سے افضل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ابو بکر فجعل یمشی مرتن امامہ و مرتن خلفہ، بے چین کبھی حضور کے آگے چلتے، کبھی حضور کے پیچھے چلتے، ومرتن عن یمینہ ومرتن عن یسارہ، کبھی سرکار کے دائیں چلتے، کبھی سرکار کے بائیں چلتے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چاروں طرف آ جاتا ہوں، دل میں گمان آتا ہے کہ دشمن ادھر سے کوئی شرارت، دشمن ادھر سے کوئی شرارت نہ کرے، تو جدھر سے گمان آتا ہے ادھر ہو جاتا ہوں کہ آپ پہ کوئی حملہ آور ہو تو پہلا تیر ابو بکر کے کلیجے پہ، اس کے بعد کوئی آپ کی طرف جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات چلتے رہے، یہاں تک کہ حضور کے پاؤں میں ورم آ گیا، ابلا بن گیا۔ فلما رآہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انہا قد حفیت حملہ علی کاہلہ، یہ دیکھ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور چلتے رہے یہاں تک کہ غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ غار ثور گئے ہیں کبھی؟ جائیں نا، دیکھیں، کبھی سیڑھیاں بن جائیں گی، چیئر لفٹ لگ جائے گی، ابھی بھی اس پہ چڑھ کے دکھائیں، صرف جواں ہمت چڑھ سکتے ہیں اس پہ۔ اور وہ ابو بکر سرکار کو اپنے شانوں پہ اٹھا کے اس غار ثور پہ چڑھے، اور وہاں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ غار میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہوتا ہوں، دیکھ لوں کوئی ضرر رساں چیز نہ ہو، کوئی نقصان دینے والی چیز نہ ہو، میں معائنہ کر لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، غار کا معائنہ کیا، دیکھا تو سوراخ تھے کافی سارے، اب غار تھی، سوراخ تھے۔ عرض کیا رسول اللہ جلوہ فرماؤ، اور جو مہیا ہوا وہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض سوراخوں کے جو منہ تھے ان کو بند کیا، جو چیز میسر آئی اس سے، اور ایک سوراخ تھا جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس میں سانپ ہو سکتا ہے اور وہ نکل کے سرکار کو تکلیف نہ دے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مبارک پاؤں اس بیل کے دہانے پہ رکھ دیا، اس کے سرے پہ رکھ دیا، اور اس میں سانپ تھا۔ سانپ ڈستا رہا حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں کو، حضرت ابوبکر نے پاؤں نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ اس درد کی شدت سے آپ کے آنسو گرے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ وہ رات ہے جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، ابو بکر کی ایک رات ایک طرف، سب پہ سب کچھ دے گیا۔ میرے دوستو، یہ جو قول ہے نا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، یہ غم کس چیز کا تھا حضرت ابو بکر کو؟ اپنی ذات کا غم ہوتا تو ساتھ ہی نہ چلتے، اپنی ذات کا غم ہوتا تو وہ ساتھ کیوں چلتے؟ ابو بکر کو اپنی ذات کا غم نہیں تھا۔ محی السنہ امام البغوی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے
کہ لم یکن حزن ابی بکر جبنا منہ وانما کان اشفاقا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق اپنی کمزوری پہ نہیں روتے تھے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محبت تھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس محبت میں یہ غم تھا. وقال ان اقتلوا فانا رجل واحد وان قتلت ہلکت الامۃ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں قتل ہو گیا تو ایک شخص ابوبکر قتل ہو، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ہو گیا تو پوری امت ہلاک ہو جائے گی. میرے دوستو، وہ رات وہ صرف شخص محمد کی حفاظت کی رات نہیں ہے. کیونکہ محمد محض شخص تھا کیا؟ سوچئے، محمد نبی تھے، رسول تھے، کتاب تھی، قرآن تھا، شریعت تھی. یہ حفاظت ابو بکر نے جو کی ہے، یہ صرف شخص محمد کی نہیں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو بکر نے قرآن کی حفاظت کی، ابو بکر نے شریعت کی حفاظت کی، ابو بکر نے نبوت و رسالت اور اس کے پیغام کی حفاظت کی. کون قرض دے سکتا ہے؟ آگے آئیے، سورۃ توبہ آیت نمبر 58. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم پہ آپ کو طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان کے صدقات میں سے کچھ دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں، اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو وہ خفا ہو جاتے ہیں. یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کا جو شان نزول ہے، یہ اس موقع پہ نازل ہوئی جب ذوالخویسرہ تمیمی اس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کی تقسیم کے اوپر اعتراض کیا. اب بظاہر کلمہ گو ہے، بظاہر مسلمان ہے، لیکن طریقہ کیا تھا؟ اب طریقہ دیکھیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو کتاب استتابۃ المرتدین میں بیان کیا کہ جس وقت آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ذوالخویسرہ آیا اور اس نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کرو. اب یہ لغت دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بیان دیکھ رہے ہیں، اعدل یا محمد. بعض نے اعدل یا رسول اللہ بھی لکھا، اعدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انصاف کیجیے. یہ زبان دیکھ رہے ہیں، یہ روکھا پن، یہ نفاق، یہ سختی، یہ تکبر، یہ ایک انداز میں جھٹلانا، یا رسول اللہ کہہ کے پھر ساتھ جھٹلانا بھی. یعنی اعدل حضور کو کہنا کہ یا رسول اللہ انصاف کرو، کیا مطلب ہے؟ کیا حضور انصاف نہیں کر؟ یہ بات حضور نے فرمائی. ویلک، افسوس ہے تم پہ، وَمَن يَعْدِلُ اِذَا لَمْ أَعْدِلْ، میں عدل نہیں کروں گا تو زمین پہ کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کی دعنی اضرب عنقہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس خبیث کی گردن ماروں. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعو، چھوڑ دو اسے، فإنہ لہ اصحابا، کیونکہ اس کے بعض ایسے لوگ ہیں، اس کے بعض ایسے پیرو ہیں، اس کے لوگ ہیں، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہ وصیامہ مع صیامہ. اس کے گروہ کے بعض ایسے لوگ ہیں، تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کو دیکھو گے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، مگر یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے اور تیر کے پروں پر کوئی نشان نہیں ہوتا. یعنی جب زور سے پھینکا گیا تیر ہوتا ہے نا، وہ شکار کے اندر سے داخل ہوتا ہے، دوسری طرف نکل جاتا ہے، تو اس دباؤ کی وجہ سے اور ہوا کے اس پریشر کی وجہ سے اس کے پروں پر اور اس کے اوپر نہ گوبر رہتی ہے نہ خون رہتا ہے، کوئی چیز نہیں رہتی، اور وہ خالی آگے نکل جاتا ہے. سرکار نے فرمایا یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے کہ دین کا کوئی نشان ان کے اوپر نہیں ہوگا
مگر ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کو دیکھو گے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں اور بھی کئی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور حضور نے ایک نشانی یہ فرمائی کہ ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کا ہاتھ جو ہے نا اس میں ہڈی نہیں ہوگی، وہ لوتھڑے کی طرح ہوگا، یعنی لٹکتا ایک گوشت کا لوتھڑا ہوگا۔ اور یہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے یخرجون علی حین فرقۃ من الناس، جب میری امت میں افتراق ہوگا یہ اس وقت یہ لوگ ظاہر ہوں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی۔ اور یہ پھر یہ لوگ ظاہر کہاں ہوئے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 جنگیں مشہور ہیں، جمل، صفین اور نہروان۔ جب جنگ نہروان ہوئی، وہ جنگ نہروان جو تھی وہ خوارج کے خلاف تھی۔ اب وہ خوارج زاہد مشہور تھے، عبادت گزار، زاہد، حلیے ان کے دیکھو، نمازیں ان کی دیکھو، روزے ان کے دیکھو، راتوں کو جاگنے والے، تلاوت کرنے والے، غٹ غٹ قرآن پڑھنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے جنگ کی، ٹھکانے لگایا ان کے لشکر، تو بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ حضرت علی کے خلاف ہو گئے کہ امیر المومنین آپ نے زاہدوں کی جماعت کو مار دیا، عبادت گزاروں کی، قاریوں کی، نمازیوں کی، روزے داروں کی، صائم الدہر لوگوں کی جماعت کو آپ نے قتل کر دیا اس پہ دردی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں وہی شخص ہے جس کا ہاتھ لوتھڑے کی طرح لٹک رہا ہو، تلاش کرو کدھر ہے۔ تو وہ تو ڈھیروں کے ڈھیر پڑے تھے لاشوں کے، تلاش کیا، بڑی دیر لگی۔ اب یہ حدیث جو تھی نا تقریباً صحابہ کرام اس حدیث کو جانتے تھے، تقریباً صحابہ کرام اس حدیث کو جانتے تھے۔ وہاں یہ شخص ملا، یہ صحیح بخاری، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ۔ تو جی اب الرجل علی النعت الذی نعتہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان میں سے وہ لوگ، ان میں سے وہ شخص لایا گیا جس کی یہ صفت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ اس شخص کی نشانی یہ ہوگی۔ اور وہ شخص کی جب لاش وہاں سے برآمد ہوئی تو اس وقت تمام جو حضرت علی کا لشکر تھا اور آپ کے اصحاب تھے ان کو یہ یقین ہوا کہ یہ واقعی وہ خوارج کا فتنہ تھا جس کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر زمانے میں نکلتے رہے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں اس کے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ خام سونا بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے تقسیم کر رہے تھے۔ ایک آدمی آیا، اس کی نشانی یہ تھی غائر العینین، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، مشرف الوجنتین، گال پھولے ہوئے، ناطع الجبین، پیشانی ابری ہوئی، کث اللحیتی، داڑھی گھنی، محلوق، سر منڈا ہوا۔ فقال اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یطع اللہ اذا عصیت، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ کی اطاعت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو زمین والوں میں مجھے امانت دار شمار فرمایا، اور کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے؟ ادھر کہتے ہیں صحابہ کہ غالباً خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی تلوار، آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں، حضور نے منع کر دیا۔ پھر جب وہ شخص لوٹ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من ضعف ھذا او فی عقب ھذا، اس کی پیٹھ سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، قومن یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ آگے سنیں، کمال کے لفظ، یہ آپ کو آج کی ساری مسلم دنیا نظر آئے گی، اور یہ تکفیری ذہنیت اسی میں نظر آئے گی۔ حضور نے کہا یقتلون اہل الاسلام، یہ اہل اسلام کو قتل کریں گے، وَيَدَعُونَ اہل الاوثان، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔
یہ آپ دیکھ لیں آج جو دنیا اسلام میں ہو رہا ہے، یہ جو خارجی تحریکیں اٹھی انگریز کے آنے کے بعد، کالونائزیشن کے بعد، اور ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا ان کا تکفیر تھا مسلمانوں کی، اور اس لیے اس فتنے کے بعد جو یہ فتنہ تکفیر اٹھا کہ ذوالخویسرہ نجدی خارجی کے تسلسل میں جو خارجیت برآمد ہوئی، اس خارجیت سے امت کے اندر وہ فتنہ اٹھا کہ انہوں نے تکفیر کی، کن کی؟ مسلمانوں کی، تکفیر کر کے یقتلون، انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ آج تک آپ پوری دنیا اسلام میں دیکھ لیں، یہ جتنی فتنہ آور تنظیمیں تحریکیں ہیں، یہ ساری ایک ہی چشمے سے پھوٹتی ہیں، اور اس چشمے کا جو اصل ہے، جہاں سے وہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، وہ مقام ذوالخویسرہ تمیمی کی فکر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ شک و شبہ کرنا، حضور کی تحقیر کرنا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرنا، اور یہ کہنا کہ نبی کون ہے، اعدل، اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، اس طرح کی باتیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کرتے تھے۔ یہ وہی فکر ہے جو آج تک فروغ پاتی ہوئی یہاں تک آ چکی ہے، اور یہ جو آیت مبارکہ تھی، یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور انہی میں سے بعض وہ ہیں جو صدقات میں آپ پہ تانہ زنی کرتے ہیں، اور اگر آپ انہیں کچھ صدقات میں دے دیں تو وہ راضی ہو جائیں، اگر نہ دیں تو وہ آپ سے خفا رہیں گے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا سارا جو دین ایمان ہے وہ پیسہ ہے، اور یہ پیسے کے لیے ہمیشہ سے جو ہیں یہ لوگ چلتے رہے ہیں، اور آج بھی ان کا جتنا سارا ان کا انحصار ہے، جو ان کا نظام ہے، وہ پیسے کے اوپر ہے۔ اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جے کر دین علم وچ ہوندا، سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم آ، کوئی اگے حسین دے مردے۔ آگے آئیے سورہ توبہ آیت نمبر 61، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ وَأُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، اور آپ کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو بھی کوئی بات کر دے آپ اس بات کو مان لیتے ہیں، یعنی جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کان کا کچا ہونا، یہ حضور پہ یہ لوگ تان کرتے ہیں۔ ہوا اذن، فرما دیجئے تمہارے لیے بھلائی کے کان ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ان کے لیے رحمت ہیں، اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بد زبانی، اپنی بدگمانی یا اپنی بد عقیدگی کی وجہ سے اذیت پہنچاتے ہیں، یعنی حضور میں طعن کرتے ہیں، حضور کی تحقیر کرتے ہیں، حضور کو نیچے کر کے پیش کرتے ہیں، ان کے لیے کیا فرمایا؟ والذین یؤذون رسول اللہ، جو رسول کو اذیت دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ سورہ توبہ کی اس آیت مبارکہ پہ مختلف مفسرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جلاس بن سوید جو منافق تھا، تو اس نے اس طرح کے بکواسات کیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو چاہیں ہم کہیں، لیکن حضور کے سامنے ہم اس چیز سے منکر جائیں گے اور قسم کھا لیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے یہ طعن کیا کہ آپ جس کی سنتے ہیں اسی کی مان لیتے ہیں۔ تو اس بات پہ منافقین کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ دوستو یاد رکھیں، تمام امت کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ کوئی شخص ایسا جملہ کہے، ایسی بات کہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی وہ تحقیر ہو، حضور کی شان کو گھٹایا جائے، اور وہ مقام جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ان کی نفی کی جائے، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے زمرے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ شہید زندہ ہے اور نبی مر گیا، مٹی ہو گیا، اب یہ اس میں شہید حضور پہ ایمان لانے کی وجہ سے شہید ہے،
ورنہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو یہ ہمارے اہل فتویٰ کا حکم ہے کہ انہیں شہید نہ کہا جائے. کیوں نہ کہا جائے؟ کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ اگر شاید پڑھا بھی ہو، محمد رسول اللہ تو نہیں پڑھا. اور اہل اسلام کے نزدیک شہید وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، یعنی نبی پہ جو ایمان لائے وہ نبی کی وجہ سے شہید ہو. وہ تو زندہ ہے، اور نبی کی اپنی زندگی کے بارے میں جب بات آئے تو نبی مردہ ہے، مر گیا، میت ہے، مٹی میں مٹی ہو گئی. اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہیں. اور پچھلے 150 سال سے یہ جو فرقہ واریت چلی ہے، ان کا سارا زور ہی اسی بات کے اوپر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ کیا جائے امت کو، دلوں سے وہ رغبت نکالی جائے. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ حب محمد ہے جو ان کے بدن سے یہ نکالنا چاہتے تھے. سورہ توبہ آیت نمبر 65، اس میں بھی منافقین کی ایک حرکت پہ فرمایا گیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف بات چیت اور دل لگی کی باتیں کر رہے تھے. فرما دیجئے کیا تم اللہ، اس کی آیتوں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو مسلمان ہو کر. اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے. تو یہ مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں تھے، اور 3 منافق جو تھے وہ آپ کے آگے چل رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت فرمائی تھی کہ ہم رومیوں پہ غالب آئیں گے. تو وہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یار دیکھیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم رومیوں پہ غالب آئیں گے. اور تحقیر کے معنوں میں انہوں نے کہا کہ یہ رومیوں پہ غالب آئیں گے. تو 2 نے یہ بات کی اور ایک منافق جو ہے وہ ہنسنے لگا. تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم تو آپس میں ہنسی مزاح اور اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ یعنی مراد یہ تھا کہ میں نے جو یہ بشارت عطا کی ہے کیا میں نے اپنی مرضی سے دی ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے علم سے میں نے یہ بشارت عطا کی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں منفی بات سوچنا، کسی بات پہ ٹھٹھا کرنا، کسی بات پہ ایسا طنز کرنا جس کا نشانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بنے، یہ نفاق کی علامت ہے، یہ منافقت کی علامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ شریف پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.